الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ آواز میں درود پاک پڑھیں: اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی کون و مکان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخش۔ صاحبو، جیسا کہ آپ نے شہدائے کربلا کے واقعات کو سماعت کیا، اسی واقعات کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ وہ ہے جس کے کلام ربانی کے جو الفاظ ہوا کرتے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں، چاہے زمانہ کوئی ہو چاہے لوگ کوئی ہو۔ جن جن کے حق میں اللہ پاک نے جو فیصلے ربانی فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، چاہے ہم لاکھ سر پٹک لیں، جو کام ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میدان کربلا کے واقعات کو لے کر گزشتہ جمعہ 9 محرم الحرام کے دن جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لے کر بعض لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی، جی تو دیکھیے، اور میں خود اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں اور آپ اہل علم سے، علماء ربانیین سے، علماء حق سے، سادات اکرام سے جب ان واقعات کو سنیں گے تب پتہ چلے گا، کیونکہ اللہ کے گھر کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے علماء اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے گھر کے آداب میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ مسجد جب اللہ کا گھر ہے تو یہاں پورے ادب و احترام کے ساتھ ہمیں آنا ہے اور عبادت کر کے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔
اور یہاں تک بتلایا گیا کہ مسجدوں میں دنیاوی بات کرنا بھی منع ہے۔ ہاں اگر مساجد کی انتظام کے اعتبار سے اگر کوئی بات ہو تو کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی ایسا کہ جہاں نماز بجماعت ہر وقت ادا نہیں ہوتی، یعنی مسجد کا جو صحن ہوتا ہے کسی ایک کونے میں بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت ہے۔ اور زیادہ زور سے چیخنا پکارنا یہ بھی منع ہے اسلام میں، اور اللہ کے گھر کے آداب میں ملحوظ ہے۔ جب کربلا جیسے واقعات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عین حیات کے وہ واقعات جہاں پر آپ کو ظلم و زیادتی ڈھائی گئی، جہاں پر آپ کو نجومی کہا گیا، جادوگر کہا گیا، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنا، آپ کی معراج جسمانی کا انکار کرنا، آپ کے وسیلے کا انکار کرنا، یا پھر آپ کو ہم جیسا مثال دے کر کھڑا کرنا، جب ایسی باتیں اگر ہو تو یاد رکھ لیں جو ورثۃ الانبیاء جنہیں بتلایا گیا، جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کے دل برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے وہاں پر کچھ آواز نکل جاتی ہے جذبے میں، ایسا نہیں کہ چیخنا پکارنا چلانا، چونکہ اگر کوئی اپنی مارکیٹ بنا رہا ہے، اپنا جیب گرم کر رہا ہے تو کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہے گا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ یہ بھی کہا کہ ہمارے گھر میں اگر ہمارے والد پر کوئی حملہ کر دے، ہماری ماں گر جائے، بیوی گر جائے، بیٹی گر جائے، یا ہماری اولاد کو کوئی کڈنیپ کر لے، اس کو قتل کر دے، تو کیا بتائیں ہمارے حلق سے آواز نہیں نکلے گی؟ کیا ہمارے سینوں سے وہ آواز، وہ دھڑکن نہیں نکلے گی؟ لہٰذا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یعنی کہ علماء اہل سنت، علماء حق، علماء ربانیین جب ایسے واقعات کو پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جذباتی انداز ہو جاتا ہے، الفاظ زور سے نکل جاتے ہیں، تو یہ ہمارے سینوں میں پیوست ہو جاتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہوتی ہے، کسی کو چیخنے پکارنے کی ضرورت نہیں، خواہش بھی نہیں ہوتی، اگر کوئی ہے تو وہ اپنی جگہ۔ بہرحال کہنا یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ آپ نے سماعت کیا، بارہا کئی علماء، مشائخین، سادات اکرام سے آپ نے سنا۔ پہلے تو یہ بتلا دوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر والوں پر پانی بند کیا گیا، یہ حق ہے، یہ حق ہے، لیکن امام حسین اتنے مجبور نہیں ہوئے تھے، امام حسین کے گھر والے اتنے مجبور نہیں ہوئے تھے کہ اگر وہ پانی نہ ملے تو مر جائیں۔ بتاؤ، میدان کربلا کے واقعات کو اٹھا کر پڑھیے، کوئی بھی مرد مومن، مرد مجاہد، اہل بیت اطہار میں سے کوئی فرد خیمے میں انتقال نہیں کر گئے، سب میدان کارزار میں شہید ہوئے۔ اگر پیاس کی اتنی محتاجی ہوتی، پیاس کی اتنی شدت اگر ہوتی، تو ان میں سے چند کم سے کم ایک خیمے میں انتقال کر سکتے تھے نا، کوئی نہیں ہوئے۔ حد تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6 ماہ کے صاحبزادے تھے، شہید کربلا، امام کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بھی خیمے میں اپنی جان کو قربان نہیں کیا، بلکہ میدان کربلا کا رخ کیا، میدان کربلا کے سامنے اپنی جان کو خدا کے نام پر قربان کیا۔ تو اسی لیے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ہمارے بعض نوجوان بھائی جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے فون پر یہ رنگ ٹون رکھا تھا، کالر ٹیون رکھا تھا، جو دوسروں کے الفاظ ہیں، وہ ہمیں زیب نہیں دیتے کہ تم مجھ پہ
تم مجھ پہ پانی کیوں بند کرتے ہو؟ کیا میں محمد کا نواسہ نہیں؟ جو اس طرح الفاظ ہیں، یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غم مناتے ہیں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہونا یہ حق تھا، خدا کا فیصلہ تھا۔ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کی کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بعد بھی، میرے اصحاب کے بعد بھی میری نسلوں کے ذریعے اسلام کا تحفظ کر رہا ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے میری نسل میں سے چن لیا، منتخب کر لیا۔ تو پانی جو بند ہوا، دریائے فرات کا پانی امام حسین کے لیے بند تھا ظاہری اعتبار سے۔ سن لیں، شاید آج تک نہیں سنیں گے، بات بتا دوں۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دریائے فرات کے پانی کے لیے ایک ندا اگر دے دیتے کہ اے دریائے فرات تو بنایا گیا ہے میرے نانا نبی محمد الرسول اللہ کے صدقے، تو ہمارے خیمے میں داخل ہو جا، تو بتاؤ کیا دریائے فرات کا پانی نہیں آتا؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چلو بھر پانی میں اپنا دست نبوت رکھتے، اپنے انگلیاں ڈبوتے تو پانی کے چشمے پھوٹ کر نکلتے، تو اسی نبی کا لاڈلا نواسا اگر دریائے فرات کو ندا دے تو کیا پانی نہیں آتا؟ صرف اتنا ہی نہیں، کہتے ہیں بعض کہنے والے غوث اعظم کی کرامت کے تم لوگ قائل ہیں، خواجہ غریب نواز کے کرامت کے قائل تم لوگ ہیں، خواجہ بندہ نواز کے کرامت کے قائل تم لوگ ہیں۔ یقیناً نہیں، تھے، ہیں، رہیں گے، تھے، ہیں، رہیں گے۔ پھر امام حسین نے میدان کربلا میں کرامت ظاہر کیوں نہیں کی؟ دیکھیے، امام حسین میدان کربلا میں کرامت ظاہر کرنا تو بہت دور ہے، وہ بہت بات کی بات ہے۔ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع جبرائیل کے ذریعے نبی تک پہنچائی گئی، اسی وقت نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے حضور میں اپنے نبوت والے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا اگر کر لیتے کہ مولا جب میرے اس لاڑلے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اس وقت نہ میں رہوں گا، نہ اس کی کوئی نانی رہے گی، نہ اس لاڑلے کے والد رہیں گے، نہ اس لاڑلے کی والدہ رہیں گی، نہ تو ان کے بڑے بھائی رہیں گے، مولا یہ تن تنہا رہ جائے گا، الہ العالمین وہ میدان کربلا واقع ہونے سے پہلے ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رب کی بارگاہ میں فرماتے تو کیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا؟ جبکہ بتایا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب موت کا فرشتہ آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موت کے فرشتہ سے کہا ملک الموت سے کہ اے ملک الموت، روح تم کس طرح میری امت میں کیسے قبض کرتے ہو، ذرا مجھ کو منظر بھی بتا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہو، دعا کرنے لگے الہ العالمین میری امت کو ایسی سخت ترین موت نہ دینا۔ تو امام حسین کے لیے نہیں کر سکتے تھے جو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے دعا فرماتے؟ بتائیے۔ اور جہاں ہم غریب نواز کے، بندہ نواز کے، پرانے پیر کے کرامات کے قائل ہیں، اسی طرح میدان کربلا کا جب سفر کر رہے تھے امام حسین تو خانہ کعبہ کی زیارت کی، تو خانہ کعبہ کی زیارت کے وقت کیا اللہ کے حضور میں امام حسین دعا نہیں کر سکتے تھے کہ مولا دشمنوں کے چنگل سے میری حفاظت فرما لے، میرے گھر والوں کی حفاظت کر لے؟ بتاؤ، صرف محبت ظاہری اعتبار سے کوئی علامت بنا کر، چاہے اس کی شکل و صورت کچھ ہو،
یا پھر کسی اعتبار سے کہنا کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، نہیں۔ امام حسین جب رخت سفر باندھے میدان کربلا کے لیے تو ان واقعات کو پڑھیں، پھر مکے سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دست بدعا ہوئے، دعا کرنے لگے۔ کیا کہے، حضور کی بارگاہ میں بھی دعا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں بھی دعا ہو رہی ہے، شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مزار اقدس پر حاضری بھی ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے۔ والد بزرگوار علی شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پر بھی حاضری دی، امام حسین نے دعا کی۔ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی، دعا کی۔ بھائی حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی، دعا کی۔ کیا فرمایا دعا میں؟ بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک ہی لفظ کو ریپیٹ کرتے رہے، دہراتے رہے کہ میرے لیے ثابت قدمی کے لیے دعا کرنا، میں میدان کربلا میں بڑی ثابت قدمی کے ساتھ نانا سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤں، کہیں کسی اعتبار سے میری طاقت پست نہ ہو جائے، میرے اہل بیت اطہار میرے گھر والوں میں کسی کی طاقت پست نہ ہو جائے۔ اس طرح کے الفاظ میں دعا کرتے ہوئے امام حسین نے رخت سفر باندھا۔ جب میدان کربلا میں اترے، بتاؤ کسی اور کی نہیں، بات میں اپنی دیتا ہوں، مثال میں اپنے ہی دیتا ہوں۔ اب میں کہیں جاؤں، کسی نے مجھے دھمکی دی تو میں خوف کے مارے میں اپنا راستہ روک لوں گا، کیونکہ میرے اندر اتنے صفات، اتنے کمالات نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہوں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا سجدہ قبول ہے، میرا قیام قبول ہے، میرا رکوع قبول ہے، میری رکوع کی تسبیح قبول ہو رہی ہے رب کی بارگاہ میں، میری سجدے کی تسبیح رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، میرا قرآن پڑھنا رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے لیے قیامت کا سورج بھی طلوع ہوتا ہے تو یہ پکارتے ہوئے طلوع ہوگا کہ اے حسین تمہاری شہادت کو سلام، اے حسین تمہارے سجدوں کو سلام، اے حسین تمہارے لہجے پر قرآن پڑھنے کو سلام، اے حسین میدان کارزار میں تمہاری عبادت کرنے کو سلام۔ کیوں کہ اللہ پاک نے تمہارے سجدے کو قبول فرمایا ہے، تمہاری نماز کو قبول فرمایا ہے، نیزے پر قرآن پڑھنے کو تمہارے قبول فرمایا ہے۔ یہ حسین کا وہ سجدہ ہے۔ صرف میدان کربلا میں کرامت، ارے اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ جہاں دشمن آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ جائے، آپ اس کو اتار دیں، کہیں کہ آج کیا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے، میرے نانا کی امت کے علماء میرے نانا کے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اے ظالموں کم سے کم نماز پڑھنے کا تو موقع دیں۔ کیوں کہا؟ اس سے بڑی جرت اور کوئی ہے؟ اس سے بڑی کرامت کوئی اور ہے؟ بتائیے۔ باتیں ہم بہت کرتے ہیں، آج تھوڑی سی تکلیف میں ہو جاتی تو ہماری فرق چھوٹ جاتی ہے، مگر امام حسین میدان کربلا میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو امام حسین نے یہی پیغام دیا، اے میرے نانا کی امت، اگر تم میرے نانا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، وہی تمہاری محبت ہے۔ سر پٹکنا، سینہ ٹھوکنا، انگار پر چلنا، یہ محبت رسول، محبت اہل بیت نہیں ہے۔ اگر امام حسین کی شہادت کے واقعے کو لے کر کوئی سیاسی کہتا ہے، یہ الفاظ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں، جبکہ گزشتہ جمعہ کہہ چکا تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں جب تک زندہ ہوں تب تک کہتا رہوں گا، امام حسین کی شہادت اگر سیاسی ہوتی تو یاد رکھو اے نادانو، یہ مسجد محراب و ممبر نہ ہوتی، یہ قرآن ہمیں نہیں ملتا، ہم سینہ ٹھوک کر نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہے، ہم سر بلند کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم مومن ہیں، اگر امام حسین کی شہادت اگر سیاسی ہے۔ آج ہم کسی اعتبار سے اسلام کی خدمت کریں،
امامت ہو، موزنی ہو، خطابت ہو، تراوی ہو جی، یا مسجد میں مدرسوں میں فراش کی نوکری ہو، جھاڑو مارتے ہو، بتاؤ کوئی بے مقصد کرتا ہے؟ پیسے کے لیے کرتا ہے تاکہ اس کا گھر چل سکے، اس کے گھر والوں کی کفالت ہو سکے۔ اور بعض کی یہ نیت ہوتی ہے کہ مسجد میں میں کام کروں تو مجھے گھر مل جائے گا، مجھے کمرہ مل جائے گا، میری زندگی بسر ہو جائے گی۔ مگر میرا وہ حسین جس نے اپنا سر کٹا کر امامت خریدی، اپنا خون بہا کر خطابت خریدی، اپنی جان کی بازی لگا کر جنت خریدی، وہ حسینی بن جائیے، وہ حسنی بن جائیے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے سربراہ یزید پلید لعنتی کو جو اپنا ولی مانتے ہیں نا، اچھا بات کہتے ہیں نا، اس کے اچھے صفات ظاہر کرتے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت پر یہ طنز کرتے ہیں کہ یزید کو قصوروار کیوں ٹھہراتے ہو؟ بتا رہا ہوں آج قرآن پاک میں شہوت پارے میں مکمل آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خالاتکم، پڑھ لیں آپ، اس کی تفسیر پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں۔ جن عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا گیا اسلام میں جن عورتوں سے، مثال کے طور پر فار ایگزامپل ماں، بہن، بیٹی، یہ تین باتیں ذہن میں رکھ لیں، ان سے نکاح کسی صورت میں جائز نہیں، کسی صورت میں، حرام حرام حرام، قطعاً حرام۔ مگر اس یزید پلید نے اس کو جائز کہا۔ اب بھی مانو گے؟ اس یزید پلید پر ہم لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ پر بھی چڑھائی کی تھی۔ اس یزید پلید پر ہم لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ اس وجہ سے مدینہ المنورہ پر بھی حملہ کیا۔ اس یزید پلید پر ہم لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ جب میدان کربلا سے اہل بیت اطہار کی وہ خواتین اسلام واپس ہو رہی تھی، کیسے لے جایا گیا؟ کیسے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، کہنا بھی بے ادبی ہے، وہ الفاظ کا کہنا بھی بے ادبی ہے۔ ان خواتین اسلام کو، اہل بیت اطہار کی، ننگے سر لے جایا گیا، جبکہ ان کے پیر کے ناخن کو، ہاتھ کی انگلی کے ناخن کو کسی غیر مرد نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جن کی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے وصال کا وقت قریب آیا تھا، اس وقت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے سرتاج، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، تاکہ کسی غیر مرد کی نظر، غیر مرد کا سایہ میرے ڈولے پر بھی نہ پڑے، میری نعش مبارکہ پر نہ پڑے۔ وہ تربیت یافتہ ماں کی صاحبزادیوں کو ننگے سر لے جایا گیا، اونیاں کھینچ لی گئیں، دوپٹے اتار دیے گئے۔ تو اب اس یزید پلید پر ہم لعنت نہیں بھیجیں گے؟ اگر نہیں بھیجتے مت بھیجو۔ بتاؤ تمہارے اندر اتنا جذبہ ہے کہ اگر کوئی تمہاری ماں، بہن، بیوی، بیٹی، تمہارے رشتہ داروں میں سے کسی کی لڑکی، تمہارے فرینڈ سرکل میں کسی کی لڑکی، بلکہ انسانیت کے اعتبار سے کسی مذہب کی کوئی لڑکی ہو، اگر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی اس طرح کی جائے تو تم دیکھ کر گوارا کرو گے؟ تمہیں برداشت ہوگا؟ نہیں ہوتا۔ تو پھر ایک رشتہ جو زندگی رہنے تک باقی ہے، اس رشتے کے لیے، اس انسانیت کے اعتبار سے تمہیں یہ ہرگز گوارا نہیں ہوتا
کہ عورتوں کی بے عزتی برداشت کریں۔ تو یہاں اہل بیت اطہار کی ان خواتین اسلام کے ساتھ ایسی ظلم و بربریت کی گئی، تو بتاؤ کیا ہم یزید پلید پر لعنت نہیں بھیجیں گے؟ ارے وہ یزید پلید جو شرابی تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی مشائخین نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ خود امام کربلا، لخت جگر فاطمہ، دل بندہ مرتضیٰ، برادر حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، تو شرابی، تو زانی، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں بیعت نہیں لوں گا۔ اب اندازہ کیجیے، اب بھی کہو گے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں کوئی کرامت ظاہر نہیں کی؟ ارے اس سے بڑی کرامتیں اور کیا چاہیے؟ جہاں میرے حسین نے میدان کربلا میں ڈٹ کر بھی ان ظالموں کے درمیان رہ کر تیر و تلوار برس رہے ہیں، نیزے برس رہے ہیں، بھالے برس رہے ہیں، لیکن میرے حسین نے خطبہ دیا، میرے حسین نے خطبہ دیا، کیا؟ ظالموں، میں مرنے سے ڈرتا نہیں، ظالموں مجھے قتل کرنے سے بچ جاؤ، میرے نانا کا دامن تھام لو۔ لیکن کہاں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، اب نہ حق دکھتا ہے، نہ سنے آتا ہے، نہ سمجھ پاتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ تو اس لیے اے ایمان والو، اپنے ایمان کی، عقیدے کی سلامتی چاہتے ہو تو حسنی اور حسینی بنیے، اور دائرے اسلام میں رہ کر محبت حسین میں غم حسین کا اظہار کیجئے، مگر میں نے اس سے پہلے بھی کہا، غم حسین کا اظہار آہ بول کر نہیں، آہ بول کر نہیں، واہ بول کر منائیں۔ واہ سے مراد خوشی نہیں، چونکہ امام حسین کی قربانی، امام حسین کا میدان کربلا میں اپنی جان قربان کرنا، یہ اسلام کے لیے ایک انمول گفٹ ہے، انمول رتن جس کو آپ کہیں گے، وہ انمول گفٹ۔ اگر امام حسین میدان کربلا کا سفر نہ کرتے، امام حسین میدان کربلا میں اپنی جان کو قربان نہ کرتے، تو یہ مسجد، یہ محراب، یہ ممبر، یہ قرآن ہمیں بالکل نہیں مل سکتا۔ یہ حق ہے، اس پر کوئی کچھ کمنٹ کر لے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری بات صرف جس مسجد میں میں کھڑا رہوں، اس علاقے کے لیے، اس شہر کے لیے، اس ریاست کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے مومنین کے لیے میرا میسج ہوتا ہے، میرا پیغام ہوتا ہے۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کریں، صرف اس دن 10 محرم کے دن وہ گھوڑے لا کر، وہ فلاں جانور لا کر اس پر تیر چبھائیں، بتائیں، نہیں، یہ سراسر امام حسین کی توہین ہے، توہین ہے۔ انگار پر کھیلنا امام حسین سے دشمنی کی علامت ہے، کیونکہ آگ سے شیطان پیدا ہوا، آگ سے شیطان پیدا ہوا۔ حسین نور والے نبی کے نور والے نواسے ہیں، آگ اور پانی ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، تو اس لیے انگار پر ناچ کر امام حسین کی محبت کا دم بھرنا ایکول یہ امام حسین سے دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ اور آخری بات بتا دیتا ہوں، جو میں نے کہا نا، علم نہ دیکھیں، جتنے تماشے ہوتے ہیں آپ دیکھنے کے لیے نہ جائیں، کیوں؟ اس لیے آج کہہ رہا ہوں تاکہ آئندہ احتیاط کر لیں۔ وقت بہت کم ہوتا ہے، کہنے کے لیے بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن مجبور ہوتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں جب اپنے بیٹے، بھتیجے، بھانجے سب کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، تو بتاؤ ایک روایت ایسی کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گالوں پر تماچا مارا، کیا سر لے کر دیوار سے ڈشا مارا، پتھر لے کر مار لیا اپنے آپ پر، مٹی لے کر ڈال لی اپنے آپ پر، سینہ کوبی کی؟ امام حسین رضی اللہ عنہ صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے، ایک ایک نعش مبارکہ کو لے جا کر خیمے میں رکھ دیتے، سینہ کوبی نہیں کہ غم زدہ نہیں ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اس سے بڑی اور کیا کرامتیں چاہیے، اس سے بڑی اور کیا کرامتیں چاہیے؟ تو بہرحال ہے ایمان والو،
جب بھی ہو صرف ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام کے ہمارے جو اکابر گزر چکے ہیں ان کی یاد صرف اس مخصوص ایام میں مخصوص تاریخ کو ہی منانا نہیں ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً ان کی ہسٹری، ان کی بایوگرافی کو پڑھے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے قریب کے علماء جس پر آپ کا بھروسہ ہو، یا اپنے پیر و مرشد یا مشائخ نظام یا علماء حق سادات اکرام کے رجوع ہو کر ان سے اپنی باتیں کمپلیٹ کر لیں۔ ان کمپلیٹ بات کو لے کر سوشل میڈیا پر گفتگو نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک آخری باتیں کہوں، ابھی گزشتہ ہفتے سے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہو رہے ہیں۔ آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی باتوں پر اپنے کان نہ دھریں۔ ملک کے حالات ہمارے بہت ہی بڑے نازک چل رہے ہیں، ایسے میں ہماری ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر، بطور خاص میں نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر جو یوز کرتے ہیں اس پر کسی کے خلاف آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ کہ وہ آپ کے خلاف کہہ رہا ہے، آپ خاموشی اختیار کریں۔ آپ نے مجھ کو میسج کیا، 1 منٹ میں میسج مجھ کو پہنچ رہا ہے آپ کا، اس سے پہلے وہ میسج کی انکوائری وہاں ہو جاتی ہے۔ بات ذہن میں رکھ لیں، نام لے کر میں نہیں کہتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ڈر ہے، خوف ہے، نہیں، لیکن اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اس لیے یہاں کا ادب بھی کرنا ہے اور نام لے کر ان کو بڑھاوا دینا نہیں ہے۔ تو میسیجز بھی کریں تو ایسے کریں جس میں ہماری اصلاح۔ سب ہوتے ہیں، سیاست گرم ہے، بازار گرم ہے، وہ آپ نہ لیں۔ اور کہیں آپ سفر کر رہے ہیں، بس میں ہو، ٹرین میں ہو، یا اپنی گاڑیوں میں ہو، اپنی گاڑیوں پر ہو، باہر ہو، کہیں پر بھی کسی کے تعلق سے آپ کو کچھ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ سفر میں آپ کے بازو بیٹھنے والا کوئی ہو، اگر آپ سے کچھ اس بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہے، آپ خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تک روئے زمین پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے رہیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ بعض جگہ ہو رہے ہیں حالات، لیکن ان کے لیے ہم دعا کریں۔ شہید جو ہو رہے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کے بلندی کے لیے دعا کریں۔ اگرچہ کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے ہماری صف کے نہیں ہوں گے، لیکن ایسے موقعوں پر ہمیں عقائد کو بالائے طاق رکھنا ہوگا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب حالات بگڑ جاتے ہیں وہاں صرف مسلمان، لفظ مسلمان کو دیکھا جاتا ہے، کون کس فرقے کا ہے، کون کس مکتب کا ہے، کون کس عقیدے کا، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو ایسے وقتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ متحد رہیں، بطور خاص ایسے اہم وقت کے موقع پر ایک جٹ ہو کر تیار رہیں۔ لیکن بارہا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ سوشل میڈیا پر آپ کو کسی کو گالی گلوچ کرنا یا کسی پارٹی کو غلط برا لکھنا بولنا، یہ بالکل آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اور آپ سفر بھی کر رہے ہیں، آپ سے کوئی اس بارے میں پوچھ بھی لے، آپ اپنے منہ کو بند رکھیں، خاموش بیٹھ جائے، اپنا سفر کر لیں، اپنا کام کر لیں، نکل جائے۔ آپ کو دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کر لیتے ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں، ہم لڑیں گے، فلاں کریں گے، لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہماری ماں کی گود اڑ جائے گی، ہمارے باپ کا بازو کٹ جائے گا، ارے شادی شدہ ہیں تو بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، صاحب اولاد ہیں تو بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو خدا را اگر اتنا ہی جذبہ اگر دکھانا ہے تو اسلام کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ یہ بے جا فضول باتوں میں، دنیا کے باتوں میں، یہ دنیا کے عہدے جو چینج ہوتے ہیں، بدلتے ہیں 3 سال 5 سال میں، تو اس پر گفتگو کر کے اپنی جان کو قربان نہ کریں، بلکہ دین اسلام کے لیے ڈٹے رہیں،
ایسے میں اگر آپ کی جان چلی جائے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوگے، شہداء کی فہرست میں ہمارا نام آ جائے گا، اور ہمارے ماں باپ بھی ہماری موت پر فخر کرنے لگیں گے کہ ہمارا بچہ بڑا بہادر ہے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کے پرچم کی حفاظت کے لیے، قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ایسی فخر کرنے والی موت حاصل ہونے کے لیے کوشش کریں، بیجا باتوں میں اپنے میسیجز کو وائرل نہ کریں، اور بیجا میسیجز کو وائرل نہ کریں، اور سفر کریں، کہیں مارکیٹ میں جائیں تو ایسی باتیں آپ ہرگز نہ کریں، اس کے آگے آپ کی مرضی۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔